کہا کہ بغاوت کی جو دفعات ہیں یہ کلونیل جو ہے وہ شکیں ہیں، جو دفعات ہیں یہ موجود ہیں. جب بھی کسی کیس میں یہ لگتی ہیں تو اس وقت ہمیں وہی جو دور اسی دور میں ہم چلے جاتے ہیں اور وہی دور جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو چیف جسٹس اطہر من اللہ جب کورٹ یہاں پہ تھے، بغاوت کے کیسز جب بھی آتے رہے ہیں تو ہمیشہ سے وہ ختم کرتے رہے ہیں اور اسی وقت یہ لگ رہا تھا کہ یہ کیس بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. پراسیکیوٹر جو ہیں انہوں نے یہ دلائل دیے، مختصراً ایک دو پوائنٹ میں دے دیتا ہوں کہ پراسیکیوٹر نے عدالت نے ان سے پوچھا کہ کیا کیا چیزیں ہیں، تو انہوں نے وہی اسٹیٹ کا کہا کہ اسٹیٹ کے خلاف ایسی بات کی گئی، الیکشن کمیشن ممبران کو دھمکیاں، پھر انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیٹ کے خلاف اس طرح کی باتیں، پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے پھر بات دہرائی. میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو فوکس رہنا چاہیے الیکشن کمیشن تک. انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف جو دیگر ادارے ہیں ان کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف رجیم چینج جو بیانیاں ہیں اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے وہ ایک تنقید یا اس کے بیانیاں، یا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک پولرائزیشن کے بعد ایک کوہرام جو ہے وہ مچا ہوا ہے الیکشن کمیشن اور اداروں کے خلاف. تو یہ سارا سینیریو انہوں نے سامنے رکھا. ایک چیز آخری بات کر کے اس کے بعد صدیق جان ان کا تبصرہ لیتے ہیں. جو پروسیکیوٹر ہیں ان سے بار بار جو جج پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کیس میں فردر کیا چیز ہے جو آپ عدالت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دنیا ٹی وی کا جو ایک جو ہے وہ پروگرام تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اب جو بغاوت ہے پاکستان میں وہ فرض ہو چکی ہے. یہ کہا فواد چودھری نے. انہوں نے اس کا ٹرانسکرپٹ عدالت کے سامنے رکھا. اس کے بعد انہوں نے عدالت نے پوچھا اور کیا ہے، تو جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے تفتیشی سے پوچھا. جو تفتیشی تھے انہوں نے کہا جی دوسرے تفتیشی جو ہے وہ ان کا میڈیکل ہوا ہوا ہے، میڈیکل جو ہے وہ لیو پہ ہیں، چھٹی پہ، وہ نہیں آ سکے. تو وہیں پہ عدالت نے کہا کہ اٹ مین کہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ جو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے یا ابھی تک انویسٹیگیشن ہے یہی ہے. تو وہاں پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس میں مزید جو ہے وہ انکوائری ہونی ہے. تو جب مزید انکوائری کا کیس ہوتا ہے تو اٹ مین کہ ضمانت مسٹ بن جاتی ہے. اور اس کے بعد عدالت نے 20,000 پہ مچلکوں کے ضمانت دی، لیکن ایک یہ کہا کہ اس شرط پر میں جو ہے وہ ضمانت دے رہا ہوں. اگرچہ یہ مشروط آپ ضمانت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر مشروط ہو تو پھر عدالت باقاعدہ طور پر ریٹن میں وہ لیتی ہوتی ہے ایکیوز سے کہ آپ جو ہے وہ لکھ کے دیں. اس کے بعد جو ہے وہ لیکن عدالت نے کہا کہ جو آرڈر آئے گا یقینی طور پر اس پہ شاید لکھا ہوگا کہ یہ اس شرط پہ دے رہے ہیں کہ آئندہ ایسا بیان جو ہے وہ فواد چودھری اس قسم کا جو ہے وہ بیان نہیں دیں گے. اور درمیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک پارلیمنٹیرین ہیں، سابق پارلیمنٹیرینز ہیں، ان سے ایسے بیان کی توقع جو وہ نہیں کی جا سکتی تھی. یہ سارا آج کا سینیریو تھا، جس کے بعد 20,000 پہ مچلکوں کے ضمانت منظور ہوئی. صدیق جان صاحب، آپ اس پورے آپ نے کیس سن لیا، ہوا کیا، عدالت کیا سمجھتی ہے، پروسیکیوشن الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے، اور فواد چودھری کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ انہوں نے نہ معافی مانگی ہے، نہ معذرت کی ہے، اور نہ سٹیٹمنٹ واپس لی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور عدالت نے ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لیا. فردر اس میں ٹرائل تو ڈیفینیٹلی ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جو آخری پوائنٹ کہا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ یہ مشروط ضمانت ہے، ضمانت ہے، کیا ہے. تو جو آپ نے آخری بات کی یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ فواد چودھری نے معافی نہیں مانگی. فواد چودھری اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹے. نہ ہی فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ میں دوبارہ یہ بیان نہیں دوں گا، بلکہ فواد چودھری نے 3 عدالتوں میں یہ بیان دیا ہے کہ میں نے جو کہا ہے میں اپنی بات پر قائم ہوں، میں مانتا ہوں، میں نے دوبارہ کہوں گا، بار بار کہوں گا، اور میں اس بات کو جسٹیفائی کروں گا کہ آپ مجھ سے رائٹ آف سپیچ جو ہے، فریڈم سپیچ کا جو میرا رائٹ ہے، وہ فریڈم آف سپیچ کا رائٹ نہیں لے سکتے. یہ مجھے آزادی دی ہے آئین نے کہ میں تنقید کر سکتا ہوں، میں بات کر سکتا ہوں. اور پھر فواد چودھری نے کہا کہ ہر طاقتور پوری دنیا میں جو ادارہ ہے، جو شخص ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے. ساتھ فواد چودھری صاحب دیکھیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ ثاقب بشیر صاحب، آپ کو یاد ہے ہم اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں پیش ہوتے تھے، آپ تو ریگولر کور کرتے تھے، ہم امپورٹنٹ کیسز میں آتے تھے. اطہر من اللہ صاحب کا لاپتہ افراد کیس میں، اس طرح کے کیسز میں ہمیشہ یہ رہا کہ اگر حکومت کے پیچھے کوئی اور کردار ہے تو وہ حکومت ذمہ دار ہے. لیکن ہمارے سامنے حکومت اور حکومتی ادارے ہیں، ہم حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اگر یہ دیکھیں ہوگا کیا، ان کی حکومت جانے دیں نون لیگ والے بعد میں کہیں گے جی ہمیں تو نہیں پتا، یہ فلانوں نے فواد چودھری کے منہ پہ کپڑا ڈلوایا تھا، یہ فلانوں نے کہا تھا پھر کالا کپڑا ڈال دو کیونکہ سفید کپڑے سے ہم اس کو نہیں توڑ سکے، اس کو پریشان نہیں کر سکے. انہوں نے کہا تھا اس کے بچوں کو نہ ملنے دو، انہوں نے کہا تھا اس کی اہلیہ کو نہ ملنے دو. انہوں نے یہ سیشن جج کے پاس لگوایا کیس، انہوں نے سیشن جج سے دوبارہ مجسٹریٹ کو بھجوایا، انہوں نے 2 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ دلوایا. انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے گاڑیاں ہماری لگی ہوئی ہیں، فواد چودھری کو سڑکوں پہ گھماؤ پھراؤ. یہ بعد میں یہ نہیں کہہ سکیں گے. اگر یہ کٹ پتلیاں ہیں، اگر یہ چابی والے کھلونے ہیں، اگر ان کی اتنی اوقات نہیں ہے تو ابھی سے ریزائن کر دیں نا، چھوڑ دیں. کل کو یہ کہیں گے کہ جی ہم سے انہوں نے کروایا تھا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ پہ تماچا ہے. 2 تماچے ہیں. ایک یہ کہ جو ان کا یہ تھا کہ وہ جی لمبے عرصے کے لیے جیل چلا گیا ہے، وہ نہیں ہوا. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فواد چودھری اس مشکل امتحان میں میری نظر میں تو پاس ہو گئے ہیں.
آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل، جو ایک چیز سے میں آپ سے اختلاف کروں گا، باقی میں کامنٹ اپنے دیتا ہوں کہ فواد چودھری کے خلاف جو انہوں نے بات کی تھی الیکشن کمیشن کے خلاف، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو آپ یہ ہارڈ لینگویج کہہ سکتے ہیں، سخت زبان کہہ سکتے ہیں، سخت قسم کی تنقید کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کسی بھی پولیٹیشین، کسی بھی سول سوسائٹی کے ممبر، کسی بھی پولیٹیکل کارکن کے خلاف کوئی اس قسم کے بغاوت کے مقدمے جو ہے وہ درج کرنا شروع کر دیں. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو بات آپ نے کی وہ سیکنڈ میں اس لحاظ سے کروں گا کہ پچھلی حکومت میں بھی اس قسم کے جب واقعات ہوتے تھے ہمیشہ ہم نے ہائی لائٹ کیے، اس دور میں بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ موقع یہی ہوتا ہے کہ ہر جو حکومت ہوتی ہے اس کو یہ چاہیے، پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی ان کو بھی چاہیے تھا کہ کل اگر اس قسم کے واقعات ہو رہے تھے تو وہ روکتے، اگر نہیں روکے تو آج خود بھگت رہے ہیں. تو میرا یہ یقین ہے کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت ہو رہا ہے، اس کے کارکنان کے خلاف، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف، ان کے پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، یقینی طور پر اگر وہ آئندہ حکومت میں آئے ان تمام کی روک تھام کریں گے اور آئندہ ایسے واقعات نہیں ہونے دیں گے. ایک اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پچھلے 7 روز میں جو پولیٹیکل آپ نے بات کی کہ ان کو کتنا گین کیا، میرے خیال میں تو جو یہ گرفتاریاں جو ہیں، یہ جیلیں جو ہیں، یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کا دوسرا گھر ہوتی ہے. ان کو بہت گین کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ پاپولیرٹی تو ڈیفینیٹلی ملتی ہے. اور 7 روز میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے جو فواد چودھری ہیں پچھلے 6-7 سال میں وہ نہ کما سکی ہوں جو 7 سالوں میں انہوں نے 7 دنوں میں جو ہے وہ انہوں نے کمایا ہے. تو آپ اس پہ فردر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ثاقب بشیر صاحب، میں آپ سے اتفاق اس بات کا کرتا ہوں کہ اب اگر تحریک انصاف آتی ہے اور ایک بھی کسی پولیٹیکل کسی جماعت کے ورکر کے خلاف یا کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف، کسی صحافی کے خلاف ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے، آگے ان کی حکومت میں بھی کھڑے ہوں گے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ثاقب بشیر صاحب، ہم نے اطہر من اللہ صاحب پہ بہت ناجائز تنقید بھی کی، سخت تنقید بھی کی، بہت نامناسب الفاظ میں بھی کی، لیکن جب اطہر من اللہ صاحب نے نون لیگ کے دور میں بھی سب کو اسی پیمانے پہ ریلیف دینا شروع کیا تو ہم نے کہا ہم غلط تھے، معافی مانگی ان سے کہ جی ہم غلط تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آئین اجازت دیتا ہے تنقید کی، اور وہ ناجائز بھی ہو سکتی ہے تنقید، لیکن تنقید کا حق دیتا ہے آپ آوازوں کو خاموش نہیں کرا. ہم نے معافی مانگی. اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے، کسی میڈیا کے خلاف، کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں اس طرح کی، تو بالکل ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کو اپنے دور میں اس طرح کی اقدامات کے اوپر وہ کرنا چاہیے تھا. گو کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں آپ کہ جب مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھایا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے جب پتہ چلا تو میں نے پھر فوراً کہا کہ ان کو جو ہے وہ رہا کریں. لیکن ٹھیک ہے، وہ بات بالکل آپ کی ویلڈ ہے کہ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ جی اس وقت فلانے کروا رہے تھے، ہمارے تو نہیں، حکومت آپ تھے، ذمہ دار آپ تھے، آپ کی ذمہ داری تھی اگر کچھ ایسا ہو رہا تھا. یا اس کو آن کریں جیسا نون لیگ آن کر رہی ہے نا. نون لیگ فواد چودھری کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ہاں اس نے غلط کیا ہے. آپ دیکھیں پچھلے جتنے بندے گرفتار ہوئے ہیں، شاہد اسلم کی گرفتاری کو جسٹیفائی کیا انہوں نے. جو اٹھایا گیا، مریم اورنگزیب صاحب نے آگے پریس کانفرنس کی کہ جناب ہم نے بالکل یہ ہوا ہے اور یہ بڑا غلط ہوا ہے اور بالکل ہم نے کیا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جب کس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. پہلے دن صدیق جان صاحب یہاں پہ جب لاہور سے لایا گیا تھا فواد چودھری صاحب کو، تو یہاں پہ جب ان کو بیٹھے ہوئے تھے سماعت کے بعد، تو میرا سوال سمپل یہی تھا کہ آپ کے دور میں 2 بغاوت کے مقدمے اسی اسلام آباد میں ہوئے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ پہ ہوا اور آئندہ آپ نہیں ہونے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے. تو اٹ مین کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ان جو ہے وہ آئین کا جو حقوق دیتا ہے ان کی خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے. بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور آج جو فواد چودھری کی ضمانت منظور ہوئی ہے، ابھی روپکار جاری ہوگی اور اس کے بعد اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کر دیا جائے گا. تھینک یو.